الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس طرح مختلف شکلوں سے نوازا ہے اسی طرح ان کی دماغی صلاحیتوں کو بھی مختلف بنایا ہے۔ ہر بندے کی سوچ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ آئی کیو لیول ایک بندے کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اسی لیے کسی ایک چیز میں لوگوں سے رائے پوچھو تو لوگ رائے میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی اس کو کسی اینگل سے دیکھتا ہے، کوئی اس کو کسی اینگل سے دیکھتا ہے۔ یہ اختلاف رائے آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، گھر میں بھی نظر آئے گا، بزنس میں بھی نظر آئے گا، ملکوں میں بھی نظر آئے گا، پوری دنیا میں نظر آئے گا۔ کسی بات پر ساری دنیا متحد نہیں ہو پاتی، ساری دنیا کے انسان خدا کے وجود پر بھی متفق نہیں ہے۔ اگر کچھ ماننے والے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، اگر کچھ دین کو ماننے والے ہیں تو بعض ایسے ہیں جو سرے سے دین کو ہی نہیں مانتے۔ یہ اختلاف رائے ہر جگہ ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس پر آج ساری دنیا متحد ہے، متفق ہے۔ یہ عجیب بات ہے، پوری دنیا کے انسان، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، گورے، کالے، مشرق، مغرب، سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں۔ وہ کیسی عجیب بات ہوگی بھائی کہ جس پر ساری دنیا کے انسانوں کا اتفاق ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں فساد مچا ہوا ہے، اس پر سارے متفق ہیں۔ پوری دنیا اس بات کو قبول کرتی ہے، مانتی ہے کہ پوری دنیا میں فساد نظر آتا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ہر ایک کی رائے مختلف ہے۔ اگر آپ تعلیم یافتہ لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی دنیا کے فساد کی بنیاد کیا ہے، وہ کہیں گے لیک آف ایجوکیشن، کہ کچھ ملکوں میں تعلیم 100% کے قریب ہے، اور بعض ایسے ملک ہیں جن میں کہ بہت کم تعلیم ہے۔ تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ چلیں اگر تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل ہیں تو جن ملکوں میں تعلیم 99% سے زیادہ، پھر ان میں تو مسائل نہیں ہونے چاہیے۔
وہاں جا کر آپ کسی سے پوچھو سناؤ کیا حال ہے، کہے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ. تو وہاں کیوں مصیبت ہے بھئی جینے کی؟ اگر آپ کسی اکاؤنٹ سے تعلق رکھنے والے بندے سے پوچھیں کہ بھائی اس فساد کی بنیادی وجہ کیا ہے، وہ جواب دے گا کہ غربت ہے. کچھ ایسے ملک ہیں کہ جن میں ضروریات زندگی ہی پوری نہیں ہوتی، روٹی کپڑا مکان ہی میسر نہیں، اس وجہ سے سارا فساد ہے. تو اگر پوچھیں کہ جن ملکوں میں روٹی کپڑا مکان سب مہیا ہے، جہاں لوگ اپنی من مرضی کا کھاتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، کیا وہاں پر لوگ مطمئن ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، وہاں بھی لوگوں کو پریشانی ہے. اسی طرح آپ مختلف شعبوں میں جو لوگ ماہرین ہیں ان سے پوچھتے چلے جائیں تو وہ اپنا اپنا جواب بتاتے چلے جائیں گے، لیکن کسی ایک جواب پر بھی اطمینان نہیں ہوگا. تو پھر آخر وجہ کیا ہے؟ آئیے یہ وجہ محسن انسانیت سے پوچھیے، جن کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اسی لیے کہ انسانوں میں انسانیت آ جائے، آپس میں محبت، امن، سکون، سلامتی کی زندگی گزار سکیں. جو اسلام کو لے کر اس دنیا میں آئے ان سے پوچھیے کہ جی انسانوں کی پریشانی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں. الا وہی القلب، جان لو یہ انسان کا دل ہے. تو معلوم ہوا کہ دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے اور دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، اور دنیا کی پریشانیاں بگڑے ہوئے انسانوں کی وجہ سے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بگڑے ہوئے انسانوں نے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچایا. درندے تو 5-10 بندوں کو مار دیتے ہوں گے، چند گنے چنے بندے، اور بگڑے ہوئے انسان جب مارنے پہ آتے ہیں ہزاروں نہیں، ایک ایک دن میں لاکھوں موت کی نیند سو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ بگاڑ کی بنیادی وجہ بگڑے ہوئے انسان. تو انسان کیوں بگڑتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ جب دل بگڑتا ہے تو پھر انسان بگڑتے ہیں، دل سنورتا ہے تو انسان سنورتے ہیں. اب بات یہاں آ پہنچی کہ اگر دل سنور جائیں تو پوری دنیا کے انسان سنور جائیں. ہم لوگوں نے پچھلے دنوں کھجور کے درخت لگانے تھے، تو جب ہم نے منگوائے تو جو بندہ لگانے کے لیے آیا اس نے آ کر کہا کہ جی ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کر کے جائیں گے. بڑے بڑے اونچے اونچے درخت تھے، ایک دفعہ یہ سارے پتے خشک ہو جائیں گے، آپ لوگ پانی دیتے رہیں، گھبرانا بالکل نہیں. ہم نے پوچھا کہ بھئی جب پتے ہی خشک ہو جائیں گے تو پھر گھبرائیں کیوں نہ؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ درخت جو ہے یہ اندر سے ہرا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک کومپل نکلے گی اور وہ پتے بنیں گے اور درخت پھر
بڑھنا شروع ہو جائے گا اور سبزآور ہو جائے گا. ہم نے اس کا تجربہ کیا. جس درخت کو دیکھتے تھے ایک دفعہ دل افسردہ ہوتا تھا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خشک ہو گیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد جب اس درخت نے اپنا روٹ سسٹم بنا لیا نیا، تو اس کے اندر سے سبز پتا نکلنا شروع ہوا اور اس نے پورے درخت کو بالکل سرسبز درخت بنا دیا. یہ درخت انسان کی خالہ کہا گیا، کھجور کے درخت کو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، جو مٹی بنی تو اس سے جو جو چیزیں بنی ان میں سے یہ درخت بھی تھا. تو یہ خالہ ہے. اسی لیے جس طرح انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس درخت کا اگر سر کاٹ دیا جائے تو یہ درخت اسی وقت مر جاتا ہے. انسان کے ساتھ اس کی بہت مشابہت ہے. تو جس طرح یہ درخت اندر سے سبز ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا درخت بھی اندر سے سبز ہوتا ہے. یہ جب سنورتا ہے نا تو اندر سے سنورنا شروع کرتا ہے. دل سنورتا ہے، پھر اس کے اعضاء سنورتے ہیں، اخلاق سنورتے ہیں، پھر گھر سنورتا ہے، معاشرہ سنورتا ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا سنور جاتی ہے. تو آج پوری دنیا سے بگاڑ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کی جائے اور انسانوں کے دل سنور جائیں. انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات انہی دلوں پر محنت کرنے کے لیے دنیا میں آئے. نبی علیہ السلام نے تشریف لا کر انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا، دلوں پر محنت فرمائی، دلوں میں ایمان بھرا، دلوں میں اللہ کی محبت بھری. نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ انسان سنورے اور انہوں نے پھر باقی پورے ماحول اور معاشرے کو سنوار کے رکھ دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بندے سے دل مانگتے ہیں. غور کریں تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کے بیوپاری ہیں. بندے سے دل چاہتے ہیں. اے بندے تو اپنا دل مجھے دے دے، تو دل میں مجھے بسا دے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں نفسانی محبتیں ہوتی ہیں وہاں لوگ جسم مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل کی پرواہ نہیں، دل جہاں رہے اس کا جسم ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھے تجھ سے دل چاہیے، تمہارا جسم چاہے جہاں مرضی پھرتا رہے، مجھے تمہارا دل چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. خالق اور مخلوق کا معاملہ بالکل جدا. ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں کہ جو انسان مخلوق سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ مخلوق سے دور بھاگتا ہے. شیر سے ڈرا دور بھاگا، سانپ سے ڈرا دور بھاگا، بندوں سے ڈرا دور بھاگا. جس سے بھی ڈرے گا، مخلوق سے ڈرا تو دور بھاگے گا. لیکن جو انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ انسان اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ. تو دل کو اللہ سے لگانا ہے، اللہ رب العزت سے جوڑنا ہے. اسی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں صورتوں کو، ولا الى اموالکم، نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے تو اپنے دل میں مجھے بسا لے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مومن بندے کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس دل پر کتنی محنت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے.
اللہ رب العزت کی محبت اس میں بھر جائے. عام سی بات ہے، شریعت کا مسئلہ. اگر کسی کمرے میں تصویریں ہوں جانداروں کی، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. تو اگر کسی کمرے میں جانداروں کی جو ہے وہ تصویریں ہیں اور وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس دل میں کسی غیر کی تصویر پڑی ہوگی، کیا اللہ رب العزت اس دل میں آئیں گے؟ اللہ کی رحمت اس دل میں متوجہ ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس دل کو ان بتوں سے پاک کرو. بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے. ان بتوں کو توڑنا پڑتا ہے، ان سے جان چھڑانی پڑتی ہے. جب اس دل کو ہم پاک کر لیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک نظر ہمارا کام بنا دے گی. تو ہم ایسی محنت کریں کہ ہر ایک سے اپنا تعلق توڑ کر اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑ لیں. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یوں کہیں، اللہ ترکت اللات والعزی جمیعا، سب لات و منات کو میں نے چھوڑ دیا، سب کو دل سے نکال دیا. جو انسان اپنے دل کو خالی کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر اس دل پر متوجہ ہو جاتی ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اس خلوت کے پیدا کرنے میں ہم بڑا وقت لگا دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں دل اٹکا رہتا ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. کہیں نہ کہیں انسان کا بس وہ پھنسا رہتا ہے مسئلہ. جب دل سے نکال دیتے ہیں نا ہر چیز کو، پھر اس کا راستہ چند قدم ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. تو بس دل میں نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھرنا ہے. اس لیے دل کی دو قسمیں ہوئیں. جو سنورا ہوا دل اسے کہتے ہیں قلب سلیم، اور جو بگڑا ہوا دل اسے کہتے ہیں قلب سقیم، بیمار دل. اور اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم چاہیے. فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اب قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے استبشر صاحبہ بالخیر، جو اپنے صاحب کو خیر کی بشارت دیتا ہے، خیر کی طرف متوجہ کرتا ہے. فہو فی الدنیا بصیر العین والقلب. چنانچہ ایسا بندہ دنیا کے اندر آنکھوں کا بھی بینا اور دل کا بھی بینا. آنکھوں کا بھی بینا، دل کا بھی بینا. ایک آنکھیں ہیں یہ سر کے اوپر، سر کی آنکھیں. ایک آنکھیں ہیں انسان کے دل کے اندر. یہ دونوں الگ الگ ہیں. سر کی آنکھوں کی روشنائی کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی آنکھوں کی روشنائی کو بصیرت کہتے ہیں. آج بصارت تو ہمارے پاس ہے، بصیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فانہا لا تعمی الابصار. اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور. یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں. تو یہ دلوں کا نابینا ہو جانا یہ انسان کی روحانی موت کی علامت ہوا کرتا ہے. ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی تشریف لے گئے
وہاں پر ایک نابینا حکیم ہوتے تھے، بہت معروف، نابینا تھے ظاہر کی آنکھوں سے، لیکن حکمت چلاتے تھے۔ تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ ذرا حکیم صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت بھی صاحب تھے، چنانچہ حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ چند مریض ان کے پاس پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اشارے سے منع کر دیا کہ بھئی خاموشی سے جا کے بیٹھ جاؤ، اونچا سلام بھی نہ کرو۔ چنانچہ جا کر خاموشی سے مریضوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک ایک مریض حکیم صاحب کے پاس جاتا، نبض دکھاتا، دوائی لیتا اور آ جاتا۔ حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ عجیب معاملہ، آنکھوں سے نابینا ہے، مریض جاتا ہے، اس کی نبض دیکھتے ہیں، 2-4 سوال پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد شیشیوں میں سے دوائی نکال کر تول کر اس کو دیتے ہیں۔ حیران کہ یہ کام کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکیم صاحب دل کے بینا ہے، اس دل کی بینائی کی وجہ سے ان کو مرض کی شناخت ہو جاتی ہے، ان کی فراست، اتقوا فراست المؤمن، وہ فراست مومنانہ ہے جو یہ مریض کی مرض کو پہچانتے ہیں، ورنہ نابینا کو کیا پتا چلے۔ تو حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے حکیم صاحب کے قلب پر ذرا توجہ کی کہ حکیم صاحب کی کوئی روحانی کیفیت اندازہ ہو۔ جیسے ہی میں نے ان کے قلب پر توجہ کی تو حکیم صاحب کچھ دیر سرور میں رہے۔ تو میں نے سوچا چلو میں ان کے دوسرے لطیفے پر توجہ دوں۔ جب لطیفے روح پر توجہ دینی شروع کر دی تو حکیم صاحب فوراً بول اٹھے، نانا حضرت بس آپ میرے قلب پر ہی توجہ فرما دیجئے، میرا قلب بن گیا، میرا سب کچھ بن گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے ان کے کشف پر، نہ سلام کیا نہ کلام کیا، خاموشی سے جا کر بیٹھ گئے۔ دل کی توجہ نے ان کو بتا دیا کوئی صاحب تصرف شخص بیٹھا ہوا میرے دل پر توجہ دے رہا ہے۔ ایسے شخص کو نابینا کون کہے؟ تو ایک ہوتے ہیں آنکھوں کے نابینا اور ایک ہوتے ہیں دل کے نابینا، اور اللہ رب العزت کے نزدیک اصلی اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرماتے ہیں، انہم کانوا قوما عمین، اندھی قوم تھی۔ کیا وہ ان آنکھوں سے اندھی تھی؟ نہیں۔ تو کیوں اللہ نے اندھا کہا؟ اس لیے کہ دل اندھے تھے ان کے، کہ 1000 سال تک وقت کے نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور وہ اندھے اللہ کے نبی کی دعوت کو نہ مانے اور اس پر ایمان ہی نہ لا سکے۔ یہ اصلی اندھا پن یہ ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے یہ باطن کا نور مانگیں، اللہ ہمارے دل کو بینا کر دیجئے۔ چنانچہ جس کا قلب سلیم ہوتا ہے اس کے پاس بصارت بھی ہوتی ہے اور بصیرت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایسا دل یراقب اللہ عز وجل فی السر وعلانیت، یہ ایسے بندے کو تنہائی میں اور محفل میں اللہ کا دھیان عطا فرما دیتا ہے، نگرانی عطا کر دیتا ہے، حضوری مل جاتی ہے ایسے بندے کو، محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہر وقت اس کو اللہ کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ یرجو رحمت اللہ ویخشی عذابہ، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ پھر یہ پہچان کہ وقاف عند حدود اللہ ومحارمہ، کہ اللہ رب العزت کے احکام جب سامنے آتے ہیں تو یکدم اس کے اوپر سر جھکا دیتا ہے۔ جیسے چل رہا ہو نا کوئی تو بریک لگا دے، یوں اللہ کا حکم آنے پر اس بندے کے پاؤں کو بریک لگ جاتی ہے۔ یقوم بأوامر اللہ ویجتنب نواہیہ، یہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اس کے جو
منع کی ہوئی باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اور ایک ہوتا ہے قلب سقیم، بیمار دل. اس کی علامات فرمایا یدعو صاحبہ الی فعل الفواحش الظاہرہ والباطنہ. ایسا دل اپنے صاحب کو ظاہر اور باطن فحش کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، گھسیٹتا ہے. عرف محارم اللہ فارتکبہا، جانتا ہے کہ یہ باتیں اللہ نے منع کر دیں پھر بھی ان کا ارتکاب کرتا ہے. استوعب اوامر اللہ، اوامر اللہ فترکہا وانصرف عنہا، اللہ کے احکام کا وہ احاطہ کر لیتا ہے، جانتا ہے پھر بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے رخ پھیر لیتا ہے. ھذا القلب فہو کالبیت الخراب، یہ ایسا دل ہے جو ویران گھر کی مانند ہے. فصاحبہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، جو ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا دل قلب سقیم ہو، نہ وہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. حلال اور حرام کے اندر کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی. نماز پڑھ لی، نماز چھوڑ دی، اس کو کوئی فرق نظر نہیں آتا. انکب علی الشہوات والہوا، جھکا ہوتا ہے شہوات اور خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر، تلا ہوا ہوتا ہے. اعمل بصر والبصیرہ، آنکھوں کا بھی اندھا اور دل کا بھی اندھا. اجترأ صاحبہ علی فعل کل فاحشۃ ورذیلہ، یہ جرت دیتا ہے اپنے بندے کو فحش کاموں پر، برے کاموں پر، و ارتکاب کل معصیۃ و خطیئہ، اور ہر گناہ کے کرنے پر. لا یردعہ رادع ولا یمنعہ مانع، نہ اسے کوئی جھڑکنے والا جھڑک سکتا ہے نہ کوئی روکنے والا روک سکتا ہے. کئی نوجوان ہوتے ہیں نا، باپ ان کو روک کے تو دیکھے، ماں منع کر کے تو دیکھے، ماں باپ ڈرتے ہیں روکتے ہوئے کہ پتہ نہیں آگے سے کرے گا کیا. ایسے بندے کا قلب سلیم ہوتا ہے. چنانچہ ایک روایت ہے، ایک کہانی ہے، قیل ان لقمان دفع الیہ سیدہ بشاۃ، کہ ایک مرتبہ لقمان علیہ السلام کو ان کے جو مالک تھے انہوں نے بکری دے کر بھیجا. وقال، اور یہ کہا، اذبحھا، جاؤ اس کو ذبح کرو، واتنی باطیب ما فیھا، اور جو اس کے سب سے اچھے اعضاء ہیں نا وہ میرے پاس لے کے آؤ. تو وہ گئے، انہوں نے جا کے بکری کو ذبح کیا. فأتاہ بالقلب واللسان، تو وہ اس کا دل اور اس کی زبان لے کے آ گئے. کہنے لگے کہ اس کے جسم میں سب سے اچھے اعضاء یہ ہیں. ثم بعد ایام اتاہ بشاۃ اخرى، کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری بکری ذبح کرنی تھی. اس نے کہا، قال له اذبحھا واتنی باخبث ما فیھا، جاؤ اسے ذبح کر دو اور اس کے اعضاء میں سے جو سب سے خبیث، سب سے برے ہیں وہ میرے پاس لے کے آؤ. فأتاہ بالقلب واللسان، لقمان علیہ السلام دل بھی لے آئے، زبان بھی لے آئے. فسألہ سیدہ عن ذلک، اب ان کے جو سردار تھے، مالک تھے، آقا تھے، انہوں نے پوچھا کہ لقمان یہ کیا؟ جب کہا تھا سب سے بہتر اعضاء لاؤ تو تم دل اور زبان لائے، جب کہا سب سے برے اعضاء لاؤ تب بھی دل اور زبان لائے. فقال، تو لقمان علیہ السلام نے کہا، ما اطیبہما اذا تابا وما اخبثہما اذا خبثا، کہ جب یہ دونوں چیزیں سنور جائیں تو ان سے زیادہ اچھا کوئی عضو نہیں ہوتا، اور جب یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے زیادہ خبیث کوئی عضو نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سنور جائے تو سب سے اعلیٰ یہی،
اور دل بگڑ جائے تو سب سے ادنا اور برا یہی. چنانچہ ہمارے مشائخ نے دلوں کو اچھا کرنے کے مختلف اعمال لکھے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجالست الصالحین، سب سے پہلا عمل جس سے کہ دل سنورتا ہے، نیکوں کی صحبت. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. تو اچھی صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً فائدہ اٹھا لیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً خسارہ پا لیتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا. رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، حتیٰ کہ اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ برتو. چنانچہ ایک بڑے بزرگ تھے جو صاحب دعا تھے، مستجاب الدعوات تھے. ایک بندہ بہت ہی پریشان حال تھا. اس نے سوچا کہ بھئی میں ان کے پاس جاؤں گا، سنا ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ وہ کہنے لگا جی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ حالات سناؤں گا. وہ اسے لے کر گئے. جب وہاں گئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر 2 سور بندھے ہوئے ہیں. بڑا حیران ہوا، اللہ کا ولی، اتنا مقام کہ مستجاب الدعوات، سور بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے مہمان کو بٹھایا، پہلے ان سوروں کو جو ان کا دانا تھا وہ ڈالا، پھر آ کر بیٹھ گئے. اس نے حالات بتائے اور بتا کر اس نے ان سے دعا کے لیے کہا. انہوں نے دعا کر دی. جب ذرا بات بڑھی تو اس نے پوچھا کہ جی آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا، بڑے بڑے مشائخ نے تصدیق کی، یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ تو اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے تم نے دیکھا کہ جب میں آیا تو میں نے 2 جانوروں کو دانا ڈالا؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے وہ دونوں میرے ماں باپ، لیکن ایک مرتبہ اللہ کی شان میں ان دونوں نے ایسا گستاخانہ کلام کیا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. میرے تو ماں باپ تھے نا، میں نے ان کی خدمت کو اسی طرح جاری رکھا، اللہ نے ان کی خدمت کے صدقے مجھے مستجاب الدعوت بنا دیا. آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. نمبر 3 فرمایا الابتعاد من اہل الفسق والمعاصی، الابتعاد عن اہل الفسق والمعاصی، فسق و فجور والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے الگ رہنا. اور یہ تو ہم روز اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں، روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اور مزے کی بات باوضو ہو کر وعدہ کرتے ہیں. اور بھی عجیب بات مسجد میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں، اور بھی عجیب بات حالت نماز میں وعدہ کرتے ہیں. روز وعدہ کرتے ہیں. وتر میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور صبح انہی کے ساتھ دوستی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بروں کی دوستی بندے کو بالآخر ڈبو کے رہتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طال ترا طال کند.
ہمارے علاقہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے پنجابی زبان میں بڑا عجیب کلام کیا ہے. سلطان العارفین ان کا نام، ان کا لقب تھا. باہو وہ اپنا لقب کرتے تھے شاعری میں. تو ان کا ایک عجیب مطلب اشعار ہیں. فرماتے ہیں نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کون نو لاج نہ لائیے ہو. ہم برے دوست کے ساتھ دوستی نہ لگائیں اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگا بیٹھیں. نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کون نو لاج نہ لائیے ہو. کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے بھاویں لکھ منا گڑ پائیے ہو. کڑوے کنویں ان کا پانی میٹھا نہیں ہوتا، چاہے لاکھوں من اس میں تم جا کر گڑ ڈال دو. جب پانی نکالو گے نا تو نیچے سے پھر کڑوا ہی نکلے گا. کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہو. کہ کوے کا بچہ کبھی ہنس نہیں بن سکتا، چاہے تم اسے موتی کی خوراک کیوں نہ کھلاؤ. سپاں دے پتر متر نہ ہوندے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو. اور سانپ کے بچے کبھی وفادار نہیں ہوتے، چاہے تم اپنی ہتھیلی پہ لے کر اس کو دودھ کیوں نہ پلاتے پھرو. اور آخر پر فرماتے ہیں تم بے کدیں تربوز نہ ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. ہنزل ایک پھل ہے، دیکھنے میں تربوز خربوزے کی طرح ہوتا ہے، اتنا کڑوا کہ اگر صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹ پہ آپ لگائیں تو شام تک کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی، اتنا کڑوا ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ جو اس طرح کا ہوتا ہے نا اس کو تم لے کے مکے بھی اگر چلے جاؤ تو جا کر تربوز بننے سے وہ رہا. تو ان کے ساتھ اگر تو دعوت کا تعلق ہے پھر تو شریعت اس پر ثواب دے گی، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ. اور اگر مدعو ہو کر جائیں اور انہی کے رنگ میں رنگنے کا مسئلہ ہو پھر شریعت کہتی ہے کہ ایک طرف رہو. چوتھا فرمایا زیارت القبور فإنها تذکر الآخرہ. قبور کی زیارت کرنا اس لیے کہ قبور کی زیارت سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے. پانچواں النظر فی عواقب المفسدین. جو مفسد ہیں، بدکار ہیں، ان کے انجام پہ ذرا نظر دوڑائیے. اس لیے کہ جو انسان بدکاریاں کرتا ہے اللہ رب العزت اسی دنیا میں پھر اس کا انجام ویسے کر دیتے ہیں. اکل الحلال والابتعاد عن اکل الحرام والمشتبہ. حلال کھانا اور مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پھر فرمایا ساتواں تقلیل الاکل، تھوڑا کھانا. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. آٹھواں الاکثار من الصیام والتتابع بین الحج والعمرہ. کثرت سے روزے رکھنا اور کثرت سے ایک کے بعد دوسرا حج اور عمرہ کرنا، اس سے بھی انسان کا دل منور ہوتا ہے. نواں کہا قیام اللیل و احیاؤہ بالعبادہ. راتوں کو جاگنا، اللہ کی عبادت سے اپنی رات کو منور کرنا. الدعاء و اغتنام اوقات الاجابہ. دعا مانگنا اور جو قبولیت کے اوقات ہیں ان سے فائدہ پانا، ان میں دعائیں مانگنا اللہ سے. پھر الصمت عما لا یعنی، لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنا، خاموش رہنا. من صمت نجا. الخلوہ بالنفس و محاسبتها، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے.
پھر العلم بان اللہ مطلع علی الاقوال والاعمال، یہ جاننا کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال اقوال کو جانتا ہے. الصدقۃ و معرفت احوال الفقراء والمساکین، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا. المحافظۃ علی الصلوات، نمازوں کی پابندی. قراءۃ القرآن بالتدبر والتفکر فیہ، سوچ سمجھ کر اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرنا. التفکر فی مخلوقات اللہ تعالی، اللہ کی تخلیقات کے اندر غور خوض کرنا. اجتناب المنکرات والملاہی، غفلت والے کام اور منع کیے ہوئے کام ان سے بچنا. اغتنام الاوقات بالنافع من الاقوال والاعمال، اپنے اوقات کو اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں لگانا. اور 20واں فرمایا المعالجہ بالاطباء الروحانیہ، جو روحانی طبیب ہیں ان روحانی اطباء سے اپنا روحانی علاج کروانا. جیسے کوئی بندہ دل کا مریض ہوتا ہے، دوڑتے ہیں نا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس. کبھی آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا؟ کبھی نہیں جاتا. کبھی ڈینٹل سرجن کے پاس گیا؟ جی میرا ہارٹ پیشنٹ ہوں میں، ڈینٹل سرجن کے پاس ہے. ہنسنے لگیں گے. ہارٹ پیشنٹ کے پاس، ہارٹ پیشنٹ ہمیشہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا. تو جو روحانی طور پر ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کی صحبت میں جا کر اپنے دل کا علاج کروانا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اطباء کیا کہتے ہیں دل کے علاج کے بارے میں؟ تو مختصر بات سن لیجئے، بڑے نکتے کی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں آئیں اور کمرے میں آپ کو شیشے کے اوپر بھی مٹی نظر آئے، فرنیچر پر بھی مٹی کی تہ نظر آئے، فوراً آپ نتیجہ نکالتے ہیں یا کھڑکی کھلی رہی یا روشن دان کھلا رہا، تبھی تو یہ مٹی آئی ہے. تو جس طرح کھڑکی اور روشن دان کے کھلنے سے پولیوشن آ گئی، اسی طرح 4 دروازے ہیں، ان دروازوں سے پولیوشن انسان کی ہے. ہم ان 4 دروازوں کو کنٹرول کر لیں، ان کھڑکیوں کو بند کر دیں. ایک کھڑکی ہے آنکھ. اگر انسان قرآن دیکھے، اللہ والوں کے چہروں کو دیکھے، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، بیت اللہ کو دیکھے، تو ان چیزوں کو دیکھنے سے انسان کے قلب میں نور آتا ہے. اور اگر غیر محرم کی طرف دیکھے للچائی نظروں سے تو پھر انسان کے دل میں ظلمت آتی ہے. اب آپ اس کا فیصلہ کیجئے کہ آج ہم اکثر کن چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر غیر محرم سے آنکھ ہٹانی مشکل تو پھر دل کے اندر پولیوشن تو آئے گی. ایک ایک نظر بسا اوقات دل کے اوپر سختی آ جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک ایک نظر. اس لیے آنکھوں کو، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا بند کرنا کتنا آسان کر دیا. ہمارے شٹر ہوتے ہیں نا تو بند ہونے میں بھی 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ لگا دیتے ہیں. اللہ نے یہ آنکھوں کا شٹر بنایا سیکنڈ سے پہلے بند ہوتا ہے. قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ میں تو آنکھ بند کرنا چاہتا تھا، بند ہوتے ہوتے نظر پڑ گئی تھی. تو اللہ نے کہا کہ یہ اتنا کوئک ایکٹنگ ہے کہ تمہارا ارادہ ہوا اور آنکھ بند. لوگ کم وقت کے لیے مثال دیتے ہیں کہ جی پلک چھپکنے کی دیر میں یہ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک آنکھوں پہ انسان کنٹرول کرے. دوسرا جو کچھ کانوں سے سنتا ہے اس کا دل پر اثر ہوتا ہے. اگر کانوں سے انسان اللہ کا قرآن سنے، دین کی دعوت کی بات سنے، خیر کی باتیں سنے تو دل کے اندر نور آتا ہے. اور اگر گانے سنے، موسیقی سنے، غیبت سنے، جھوٹ کی باتیں سنے، فحش باتیں سنے تو انسان کے دل کے اندر ظلمت آ جاتی ہے. پھر تیسرا انسان کی زبان. زبان سے اگر خیر کی باتیں نکلیں تو انسان کے دل کے اندر نور آتا ہے، اور اگر جھوٹ چغلی غیبت نکلے تو انسان کے دل کے اندر ظلمت آتی ہے. اس لیے
یہ ہمارے دعوت و تبلیغ والے بھائی یہی تو کہتے ہیں کہ زبان سے اللہ کی دعوت دو، اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی. 100% ٹھیک کہتے ہیں. تو ہم بھی اپنی زبان سے خیر کی باتیں کریں تاکہ ہمارے دل میں دین کی عظمت آئے. اور چوتھا دروازہ انسان کا دماغ، کہ جیسا انسان سوچتا ہے اس کے دماغ میں خیالات رہتے ہیں. اگر اچھے خیالات ہوں، اچھی باتیں سوچیں تو اچھی فکر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے، اور بری سوچ سے انسان کے دل کے اندر ظلمت آتی ہے. تو دل کا سنورنا تو آسان ہوا، اس کے 4 راستوں پر آپ پہرا لگا دیجئے. وہاں سے اپنے دل کے اندر ظلمت داخل ہونے سے روک لیجئے، آپ کا دل منور ہوتا چلا جائے. بہت آسان ہے. یہ دل کا بنا لینا بہت بڑی بات. کہنے والوں نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، دل بدستاور کے حج اکبر است، وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است. جب یہ دل سنورتا ہے یہ اللہ تعالی کی گزرگاہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، ہاں میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ انسان کا دل اللہ رب العزت کا گھر ہے. قلب عبد اللہ عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے. تو آج اللہ رب العزت کو دل میں بسا لیجئے، اس کی محبت دل میں اتار لیجئے. یہ فقط زبانی اذکار کام نہیں آتے جب تک دل تک اثر نہ پہنچے. ایک صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اللہ کا نام سکھا دیا. اب وہ طوطا اللہ اللہ بولتا تو لوگ بڑے خوش ہوتے، دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے. اللہ کی شان، پنجرہ کھلا تھا، بلی کا داؤ لگا تو اس نے طوطے کی گردن دبوچی اور لے بھاگی. تو اس بندے کو پتہ تب چلا جب طوطے نے ٹیں 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 کرنی شروع کر دی. خیر بڑا افسوس، بڑا افسردہ ہوا کہ بھئی میرا تو اتنا اچھا طوطا تھا، سکھایا ہوا تھا. بلی لے گئی. کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا جی مجھے افسوس بھی بڑا ہے، مگر ایک بات ذہن سے نکلتی نہیں کہ میں نے تو اسے اللہ اللہ سکھایا تھا اور وہ اللہ اللہ بولتا تھا. اس دن اس نے اللہ اللہ نہیں بولا، ٹی ٹی کر رہا تھا جب اس کو لے کے گئی. تو وہ اللہ والوں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، موت کے وقت انسان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس کے دل میں ہوا کرتا ہے. تمہارے طوطے کی زبان پہ اللہ تھا، دل میں ٹی ٹی تھی، اور موت کے وقت ٹی ٹی نکلی. تو بھئی آج اگر دل میں اللہ کو اتاریں گے نا، کلمے کو اتاریں گے، تو تب موت کے وقت زبان سے کلمہ نکلے گا. اس لیے میرے دوستو، دل کا مریض قابل رحم ہوتا ہے، جسمانی مریض ہو یا کہ روحانی مریض ہو. دل کی بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں. اور دل کا مریض قابل رحم ہوا کرتا ہے، جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض. یہ ہے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لیکن عجوبہ. علماء نے لکھا کہ دل کی کیفیت عجیب ہے. قلب کہتے اس لیے ہے کہ یہ پھرتا ہے جلدی، یہ سادہ بھی ہے، عیار بھی ہے، مغرور بھی ہے، خاکسار بھی ہے، بے خبر بھی ہے، محرم اسرار بھی ہے، مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، متقی بھی ہے، گناہگار بھی ہے، بے خبر بھی ہے تو خبردار بھی ہے، طاقتور بھی ہے تو لاچار بھی ہے، مجبور بھی ہے تو مختار بھی ہے، قتیل بھی ہے تو تلوار بھی ہے، یہ گل بھی ہے تو خار بھی ہے، یہ بکتا بھی ہے تو خریدار بھی ہے، یہ بگڑے تو بندے، یہ بگڑے تو بت کا بندہ ہے، اور اگر سنورے تو یہ اللہ کا پرستار بھی ہے.
جو چاہیں اپنے دل کو بنا لے. اس لیے انبیاء کرام دلوں پر محنت کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. اس لیے کہ جب دل بدلتا ہے انسان بدلتا ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، محبت و عداوت کے معیار بدل جاتے ہیں، گھر بدلتا ہے، معاشرہ بدلتا ہے، اخلاق بدلتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، ارے اور تو اور میخانے بھی بدل جاتے ہیں، پیر مغاں بھی بدل جاتے ہیں. دل کے بدلنے سے سب بدل جاتے ہیں. اس لیے آئیے ہم اپنے دلوں کو بدلیں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت اس دل میں آ جائے. ہم اللہ سے ایسا دل مانگیں. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. اللہ ایسا دل عطا کر دیجئے، آپ کی محبت میں ایسا دیوانہ. یاد رکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہمارے بزرگ جب اس کو پڑھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو بلائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، فرماتے ہیں منہ کو سیل کر دیں گے، مت بولو، بولنے کی ضرورت نہیں. وحصل ما فی الصدور، اللہ فرماتے ہیں جو دل کی ہارڈ ڈسک میں انہوں نے سیو کیا ہوگا ہم ان تمام فائلوں کو باہر نکال لیں. ساری فائلوں کو نکالیں گے. تم نے کون کون سی کھولی ہوئی تھی، کہاں کہاں تم نے فائلیں رکھی ہوئی تھی، ڈائریکٹری پوری دیکھیں گے تمہاری کہ تم نے دل کا کیا حال کیا ہوا تھا. تو ہمارے اکابر جب یہ آیت پڑھتے تھے نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ڈرتے اور کانپتے تھے. اللہ جب آپ دلوں کے پول کھولیں گے پھر ہماری رسوائی میں کیا شک ہوگا. سچی بات ہے دوستو، اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اختیار دے دے کہ میرے بندے دو آپشنز ہیں، چاہو تو جہنم میں چلے جاؤ اور چاہو تو ہم تمہاری تنہائیوں کی فلم تمہارے بڑوں کی آنکھوں کے سامنے چلا دیتے ہیں، میرا خیال ہے ہم جہنم میں جانا پسند کر لیں گے. اللہ ہمارے بڑوں کے سامنے ہماری یہ فلم نہ چلا دینا. میرے مولا جب آپ نے دنیا میں ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے تو رحمت فرما دینا، قیامت کے دن بھی ستاری کا معاملہ فرما دینا، اور ہمارے دل کو اللہ پاک کر دیجئے تاکہ جب قیامت کے دن آپ کے حضور پہنچیں تو آپ اس دل میں اپنی محبت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ہمیں زندگی کا مقصود حاصل ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی
مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ رب قسیم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا۔ اللہ ہمیں بھی ذکر قلبی کی لذتیں نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے پتھر دلوں کو موم فرما، مردہ دلوں کو زندہ فرما، قلب سقیم کو اللہ قلب سلیم بنا، اور قیامت کے دن قلب سلیم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، 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 برحمتک یا